اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ فرمانے لگے، اے انس ہمارے پاس مال لے کر آؤ۔ عرض کی، جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے فرمایا، وہ ہمارے پاس لاؤ لیکن یہ مال آپ کے لیے ہے۔ انس رضی اللہ نے کہا، اے امیر المومنین یہ تو ضرورت سے زیادہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے کہا، اگرچہ زیادہ ہے لیکن یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ اس مال کی قیمت 4000 درہم یا دینار تھی۔ انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ کے ساتھ تھا۔ وہ میری ہر لحاظ سے خدمت کرتے اور فرماتے۔ میں نے انصار کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خدمت انجام دیتے ہیں کہ ان کے علاوہ میں نے کسی کو ایسی خدمت کرتے نہیں دیکھا۔ ہر انصاری انس رضی اللہ کی خدمت کر کے فخر محسوس کرتا۔ ثابت رضی اللہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ جب انس رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے۔ جمیلہ جو انس رضی اللہ کی لونڈی تھی وہ کہتی ہیں کہ جب ثابت رضی اللہ انس رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو انس رضی اللہ مجھے حکم دیتے، اے جمیلہ مجھے کچھ خوشبو دیجیے تاکہ میں ان ہاتھوں پر لگا لوں، کیونکہ ثابت اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک وہ میرے ہاتھ کو بوسہ نہ دے لے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوا ہے۔ انس رضی اللہ بڑے مخلص اور محبت رکھنے والے دل کے مالک تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے جسم میں خون بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چھوا جو ریشم سے زیادہ نرم تھا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات انس رضی اللہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے، زاروں قطار رو پڑتے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ اسی محبت کی بنا پر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوتا رہتا۔ مسنی بن سعید زرع رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں نے انس رضی اللہ سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے دیدار نہ ہوا ہو۔ جب وہ خواب بیان فرماتے تو رو پڑتے، پھر کہتے، مجھے امید ہے کہ میں جلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والا ہوں۔ میں ان سے ملتے ہی کہوں گا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا ادنا خادم انس ہوں۔ یہ تھی انس رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے لوث محبت۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو کہا کہ مرتے وقت بھی میرے پاس قبر میں کوئی ایسی چیز ضرور ہو جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ رہے۔ ثابت بنانی رحمت اللہ فرماتے ہیں، مجھے انس بن مالک رضی اللہ نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال ہے، مرنے کے بعد اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ پھر فرمایا، میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چھوٹی لاٹھی ہے، اسے بھی میرے ساتھ دفن کر دینا، تاکہ ان کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری محبت کا مزید اظہار ہو جائے، جس طرح مجھے ان سے دنیا میں محبت تھی، مرنے کے بعد بھی یہ محبت جاری رہے۔ 90 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کو بصرہ میں دفن کیا گیا۔ قتادہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک فوت ہوئے تو اس وقت مورک عجلی رحمت اللہ نے کہا، آج دنیا سے آدھا علم رخصت ہو گیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ نے اپنی تمام عمر دین اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔
کبھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے نظر آتے تو کبھی ایک شاگرد کی طرح، اور کبھی ایک عابد یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے کی طرح نظر آتے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہر وقت مصروف رہتے۔ ان کی زندگی ایک استاد کی طرح بھی گزری۔ انہوں نے جو علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اسے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ سلسلہ زندگی بھر جاری رہا۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ صحیح احادیث پر مشتمل کوئی کتاب اٹھائیں، پھر اس میں خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم صحابی کا نام نہ پائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں احادیث بیان کی ہیں۔ آپ صرف وہی حدیث بیان کرتے تھے جس کے صحیح ہونے پر انہیں پختہ یقین ہوتا تھا۔ اس قدر احتیاط اور یقین کے باوجود حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف اس خوف کی بنا پر کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی بات رہ گئی ہو، شاید ان سے بھول ہو گئی ہو۔ آئیے چند احادیث کا مطالعہ کریں جو انس رضی اللہ نے بیان کی ہیں، اور ان کی مدد سے اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور پانی طلب کیا۔ ہمارے پاس ایک بکری تھی، اس کا دودھ دوہا اور میں نے پانی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جب ایک دیہاتی آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پی کر فارغ ہوئے تو کچھ دودھ پیالے میں باقی بچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ابو بکر رضی اللہ کو دے دیجیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیہاتی کو عطا فرمایا کیونکہ وہ دائیں طرف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں، پس خبردار دائیں طرف ہی سے شروع کیا کرو۔ پھر انس رضی اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا، یہی سنت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر ایک کام کرنے کی تجھ میں طاقت ہو تو ضرور کرو۔ جب تو صبح یا شام کرے تو تیرے دل میں کسی کے متعلق کچھ نہ ہو، یعنی کسی کے خلاف کینہ، حسد اور بغض وغیرہ نہ ہو۔ انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ پوری زندگی چوڑی پتلی روٹی میسر نہ آئی۔ انس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو درست کرو، صفوں کے درست ہونے ہی سے نماز ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو نے مجھے پکارا نہیں، میری طرف تو نے رجوع کیا ہی نہیں، میں تیرے گناہ معاف کر دیتا، خواہ وہ کتنے بھی زیادہ ہوتے۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ مجھے ایسا کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے آئے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے انصار میں سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے۔ ان کے پاس کھجوروں کے باغات بھی تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ کو اپنے تمام مالوں میں سب سے زیادہ پیارا باغ بیرہ کا تھا، جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس باغ میں جاتے، وہاں میٹھا پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اس باغ کا پانی بہت مزیدار اور خوشبو والا تھا۔ انس رضی اللہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اتنی دیر تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب مال بیرحا کا باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ سے اس کے بدلے ثواب کا طلبگار ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس طرح چاہیں اس کو تقسیم کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز بات سن کر فرمایا، بہت خوب، یہ بہت نفع بخش مال ہے، یہ بہت نفع بخش مال ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے ساتھ کہا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرا خیال ہے کہ آپ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ ابو طلحہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ پسند فرمائیں۔ پھر ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے عزیز و اقارب اور چچا زاد بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کے لیے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے تو اللہ کے حضور دعا کرتے، اے میرے پروردگار، تو میرا حامی و ناصر ہے، تیری رضا کے لیے میں میدان جنگ میں کود پڑتا ہوں، تیرے دین کی خاطر میں جگہ جگہ گھومتا ہوں اور تیری رضا کے لیے جہاد کرتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ ہمارا معاشرتی عالمیہ ہے، بوسیدہ اور فرسودہ روایات کا حصہ ہے کہ خادم، غلام اور نوکر معاشرے کا ادنا کردار ہیں۔ قربان جائیں اس عظیم انسان کے جس نے اپنے طرز عمل سے ایک عام سے خادم کو خادم خاص بنایا، جس نے خدمت کو بھی عبادت بنا دیا، جس نے غلامی کو حسن سلوک سے آزادی کا خوش رنگ لباس دیا۔ وہ بچہ محض 8 سال کا تھا، کھیلنے کودنے کی عمر تھی، خوش قسمتی سے رہبر اعظم کا خادم بن گیا۔ اس نے علم سیکھا، رہبر کے ایک ایک عمل کی پیروی کی، رہبر کی ہر بات پر سر تسلیم خم کیا، ہر حکم پر لبیک کہا۔ اللہ نے اسے وہ عزت، مرتبہ اور مقام دیا کہ لوگوں نے اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھا۔ رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس خادم خاص نے بیان کی، جو آج بھی احادیث کی معتبر کتابوں میں محفوظ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔